بحث ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے سر عام پھانسی کی سزا کو مسترد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امبرین اقبال صاحبہ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں۔ آپ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ اس سارے کیس کو اب تک جو تمام تر تفتیش بھی آگے بڑھی، اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اس کے بعد سی سی پی او کا بیان آنا، پھر اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، اور اب وزیر اعظم کا کابینہ اراکین کا یہ کہنا کہ چوک کے اندر سزا دی جائے یا پھر ان کو نامرد کیا جائے۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ دینا کافی ہے یا سزاؤں کا خوف اس طرح کا سخت رکھا جائے کہ لوگ اس طرح نہ کریں؟ کیونکہ کچھ پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں بھی سخت سزائیں دی گئی لیکن جرم نہیں رکا۔ جی وکاس، جب بات آتی ہے پنشمنٹس کی تو میں تھوڑا سا اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بتانا چاہوں گی، کیونکہ باقی ڈیٹیلز میں تو بہت ڈسکس ہو چکا ہے۔ ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں شیپنگ آف بیہیویئر کی، یعنی کہ جب ہم نے کسی بھی بیہیویئر کو شیپ اپ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سائیکالوجی کے اندر یا بیہیویئرل سائنسز میں دو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جس کو ہم ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہتے ہیں۔ اسلام میں بھی دیکھا جائے تو جزا اور سزا کا تصور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جزا، سزا یا ریوارڈ یا پنشمنٹ سے ہم سرٹن بیہیویئرز کو شیپ اپ کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کے لیے جو ہے جوڈیشری سسٹم میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی جو بچوں کے ریپ کے کیسز جتنے ہوئے تھے، جب تک جوڈیشری سسٹم سٹرونگ نہیں ہوگا تب تک میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کیسز آئیں گے، ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ اس میں سزائیں جو ہیں، اب وہ سزائیں چاہے اسلام کے مطابق ہے یا وہ اسلام جو پورے دنیا کے اندر جو پریویل کرتی ہیں ریپ کے لیے، یا اور جو بھی ہوں سزائیں، وہ افیکٹو ہوں اور ان کا کوئکلی ڈیسیژن ہو۔ باقی ابھی ظاہر ہے لوگ بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوئے ہیں اینڈ دے وانٹ کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ ہینگ ٹل ڈیتھ، تو نو ڈاؤٹ کہ اس کا ایک اپنا جو ہے وہ پرسپیکٹو ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ اپ کروں گی کہ پنشمنٹس ہم دے دیں گے، نو ڈاؤٹ۔ پہلے زینب جو قصور میں جو بچی کا واقعہ تھا اس میں بھی اس کا جو کلپریٹ تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ دی گئی۔ بات آتی ہے کہ ہم نے اس کی روٹ کاز کو دیکھنا ہے۔ روٹ کاز کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کرنے سے ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اٹ سٹارٹس فرام دی ہراسمنٹ ہمارے گھروں کے اندر، جوائنٹ فیملیز یا نوکر چاکر یا نیبرز یا جو بھی ایکسیکٹرا، یہ ہراسمنٹ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر گریجولی یہ بلنگ ہو یا ابیوز ہو۔ ابیوز میں بھی چاہے یہ فزیکل ابیوز ہو، مینٹل ابیوز ہو، سائیکولوجیکل ابیوز ہو اور سیکشولی ابیوز ہو، گھروں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اسکول جاتے ہیں تو کسی نہ کسی فارم میں اسکولوں میں ہوتا ہے، پھر بچے مدرسے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی فارم میں مدرسوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ ہمیں آرام سے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان بیہیویئرز کو ہم کس طرح سے نیگیٹیولی ری انفورس کر کے ہم آہستہ آہستہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے which is there since ages and ages and it needs time، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرامز ہوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشنل دیکھیں میں پھر کہوں گی کہ پیرنٹس جو ہیں they feel shy to talk about these issues۔ اسکولز میں بھی جی میں نے بہت دیکھا ہے کہ جب میں ٹیچر سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ بچوں کو ان کے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، ان کی سیکشل اورینٹیشن کے بارے میں، یا جب سائنس میں کوئی ایسے سبجیکٹس آتے ہیں ریپروڈکشنز وغیرہ یا ان کی باڈی کی اورینٹیشن کے بارے میں، تو کیا آپ انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ اینڈ the teachers they say کہ جی نہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے، اور نمبر 2 ہمارا تو سلیبس کا برڈن ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سٹارٹ کرنا پڑے گا، ایک مائنڈ سیٹ ہمیں گراس روٹ لیول سے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں لیجسلیشنز بنانی پڑیں گی، ہمیں کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا پڑے گا ایٹ دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اینڈ دس لیجسلیشن نیڈس ٹو کم اپ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ۔ جی وکاس۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ سکولز لیول کے اوپر تعلیم دیں، تو پھر آپ دیکھ لیں پورے ویسٹ کے اندر، موسٹلی امریکہ کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے مشرق میں، بھارت میں بھی یہ تعلیم اب دینے لگ گئے، لیکن وہاں پر جو ریپ کی ایشو، جو وہاں پر ریشو ہے وہ ہمارے ملک سے زیادہ ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل بھی کر لیں تو پھر بھی ریپ تو وہاں پر بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سزا کا خوف ہے اس کے اوپر لوگ زیادہ فوکس کریں کہ یہ سخت ہونا چاہیے۔
دیکھیں یہ بالکل ہو، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ تو صرف ایک اس کی آسپیکٹ ہے، ایک ڈائمنشن ہے جس میں آپ سخت سزائیں دیں. ابھی آپ اس کیس میں دیکھیں کہ جو اس کا کلپریٹ ہے عابد، اس کو 2012 یا 13 میں if I'm not mistaken وہ پہلے بھی پکڑا گیا تھا اور پھر چھوڑا گیا. کیوں چھوڑا گیا؟ دیٹ شوز کہ ہمارا جوڈیشری سسٹم اور ہمارا پولیس سسٹم اتنا ویک ہے جس کی وجہ سے وہ پازیٹیولی ری انفورسڈ ہوتے ہیں. ایسے کلپریٹس جو ہیں ان کو اور مزید تقویت ملتی ہے. تو یہ ایک آسپیکٹ سے. دوسری آسپیکٹ جو آپ نے بات کی وکاس کہ یہ ڈائنامکس کی آپ نے بات کی، ڈائنامکس میں تو پھر اب پورنوگرافی بھی بہت زیادہ ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں ان کی ایکسس ایزی ہے تو ان کی ایموشنل چینجز ہوتی ہیں، فرسٹریشنز ہوتی ہیں. اور میں پھر کہوں گی کہ ایسے واقعات کے پیچھے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے. نو ڈاؤٹ پنشمنٹس ہونی چاہیے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایجوکیشن، رائٹ ایجوکیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم از ویری مچ امپورٹنٹ. ویسٹ میں اگر آپ کی بات کر رہے ہیں تو ویسٹ میں جوڈیشری سسٹم بھی بڑا اسٹرانگ ہے. وہاں پر اگر آپ کا جو ہے وہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے سزائیں ملتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم تھوڑا سا ایموشنلی ریئیکٹ نہ کریں بلکہ سچویشنز کو بیٹھ کر انڈرسٹینڈ کر اس کو رسپونڈ کریں اور اس کے لیے پراپر جو ہے وہ لیجسلیشنز بنائیں. اینڈ اٹ گونا ٹیک سم ٹائم. میں پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو مائنڈ سیٹ چینج ہونے کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ضرور لگے گا. بٹ یہ ہے کہ اس کو ہمیں ایجوکیشن کے تھرو اور ہمیں بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے اسکولز کے اندر، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس کو یہ شعور دیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ دیکھیں پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جب آپ کچھ تو کمیونٹی کو اویئرنس دینا. میں مانتی ہوں کہ ہماری لیکن جو یہ واقعہ بالخصوص ہوا ہے آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ لوگ جن سکولز کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جہاں پر یہ تعلیم دی جائے ان لوگوں نے وہ سکول اٹینڈ کیے ہوں گے. جو بہت گراس روٹ کے اوپر جو ڈکیتیاں کرتے ہیں وہ تو سکولز میں موسٹلی جاتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو پھر وہی ہے نا جو پارلیمنٹ کے اندر بحث بھی چل رہی ہے، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ سخت سزا ہو. جی بالکل. وہاں میں پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارے سائیکالوجی کے اندر بھی ہے اور یہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کے تھرو آپ کو شیپ اپ کرنے پڑیں گے بیہیویئرز ایکسٹریم. نہیں تو میں پھر یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو چاہے آپ انہیں پیڈوفائلز کا نام دے دیں، چاہے آپ بعد میں کہہ دیں کہ جی وہ جیسے جاوید اقبال تھا یا کوئی اور کیسز سے ان میں فرسٹریشن اتنی تھی انہوں نے ریونج لیا، لیکن یہ چیزیں پھر ختم نہیں ہوں گی. اور وقاص سے بھی بتا دوں یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں. یہ گھروں کے اندر ایوری سیکنڈ تھرڈ کیس میرے پاس جو کلینک کے اندر آتا ہے when I take their case history تو ہر اس میں سے دوسرا تیسرا جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے بچپن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں وہ ملسٹریشن کا شکار ہوا ہوتا ہے. اور یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کو کیا ہم بولتے ہیں کہ یہ اپرچونسٹ ہیں کہ جو اپنا فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو وہاں پر اگین ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اس لیے تعلیم اور صحت کے اوپر فوکس اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جنریشنز بدلی جاتی ہیں. اب یہ واقعہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو ملزمان کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اسکولنگ نہ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہو، تربیت کی کمی ہے، پھر آج کل جو پورنوگرافی اور جو ہماری ایکسس ٹو گیجٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے ڈفرنٹ اس میں جو ہے محرکات ہیں جن پہ ہمیں ون بائی ون جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اوور دا نائٹ چینج آ جائے گا، لیکن اب ان کے اوپر ہمیں بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھی بات ہے کہ آپ کے ان پروگرامز کے تھرو ایٹ لیسٹ وی آر ٹاکنگ اوپنلی اباؤٹ دیز ایشوز. اچھا لاسٹ میں آپ بتا دیں کہ اگر آپ ایک طرف یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ تعلیم ہونی چاہیے اور کھل کر بات ہونی چاہیے اس کے اوپر تاکہ یہ شعور آئے لوگوں کے اندر اور یہ فرسٹریشن کم ہو، لیکن سیکنڈ اگر یہ سزا رکھ دی جاتی ہے، اس پہ نہیں عمل جو آپ سجیشن کہہ رہی ہیں نہیں عمل ہوتا، یہ سزا رکھ دی جاتی ہے تو اوورآل سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کیا پڑتا ہے یا کیا پڑے گا یا کوئی نہیں پڑے گا، اس طرح ہی یہ کام چلتا رہے گا جو ابھی چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ امپیکٹ آئے گا کیونکہ جس لیول کے اوپر معذرت کے ساتھ اگر مردہ عورت کو نہیں قبر میں چھوڑا جاتا، 6 ماہ کی بچی کو نہیں چھوڑا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایکسٹریم جو ہیں وہ کچھ ایکٹس جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، لیجسلیشنز بنانی پڑیں گی تاکہ ایٹ لیسٹ اس خوف سے جو ہے وہ کم ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک اور چیز ایک پرسپیکٹو پہ بات کروں گی جس پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ ابھی ان چیزوں کو ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ کے موو کریں.
ہم اپنے بچوں کو اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور بنائیں. میں پھر یہ بات کر رہی ہوں، میری اس چیز کو یہ ایک سیکنڈ آسپیکٹ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ ویسٹ میں بھی لے لیں، جہاں بھی لے لیں، آپ کو اپنی سیکیورٹی کو انشور بنانا چاہیے جب آپ باہر موو کریں. اور ویسے تو گھروں میں بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی تو کیا گھروں میں نہیں ہوتا، تو ایٹ لیسٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کریں. اور نمبر 2 جو ہے، ہمیں سائیکولوجیکل کنسلٹیشن سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے. وہ بچوں کے سامنے جن کی ماں کا ریپ ہوا، آپ ان بچوں کی سائیکی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. ساری عمر کے لیے ان کی شخصیت جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ابھی تک کوئی ہیلپ لائن نہیں بنی جس میں کہ اس طرح کے کیسز نہ جی وہ ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہے، نہ پولیس کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس جوڈیشری میں جو ہے وہ اس طرح کی کاؤنسلنگ ریہیبلیٹیشن سروسز موجود ہیں کہ جو اس طرح کے کیسز ہوں وہاں پر امیڈیٹ بیسس پہ ایسی فیملیز کو اور جو وکٹمز ہیں ان کو ہم سائیکولوجیکل سروسز پرووائڈ کریں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک اندر آسپیکٹ ہے جس پر اب ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر امبرین اقبال صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج پاکستان پیپر